تو وہ ایک جادو کے تحت جہانگیر ترین کے جہاز میں وہ بھر کے لائے گئے تھے۔ اب وہ جہانگیر ترین کے جہاز میں، جس جہاز میں وہ آئے تھے، اس میں وہ واپس بھی کہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو یہ فیکٹر بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ تو جس طریقے سے انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو اس میں تو اب ایوارڈز وغیرہ کے بعد ان کے وزیر چیخ رہے ہیں بڑے رائٹ ہینڈ کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو ایم این ایز تو درجنوں کی تعداد میں ہیں کہ جو سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو وہ تو کسی سیریس منہ کے اس میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شاید یہ اگر معاملات اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو شاید ان کی ضرورت بھی نہ پڑے چودھری برادران کی، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ جی بالکل صافی صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ حزب اختلاف کی اپنی حکمت عملی اور ان کا اتحاد اور ان کا اتفاق، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سوال ہوا میں ہیں۔ وہ جو سوال ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا حزب اختلاف کی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم کس جماعت کا ہوگا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو نئی حکومت بنے گی اس نے کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے؟ کیا وہ اس پہ متفق ہیں؟ دیکھیں، جو اس سے پہلے بد اعتمادی پیدا ہوئی تھی وہ خصوصاً 2000 یہ جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کی وجہ سے وہ بدگمانی بہت بڑی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ شروع دن سے نواز شریف اور مولانا وغیرہ کا یہ خیال تھا کہ اس سسٹم میں اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم ہو تو اس کا حصہ بننے کا اور اس میں کسی صوبے یا ملک کا اقتدار حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت ان کی کمزوری اور کیسز ان کی مجبوری ہے، تو وہ اس صورت میں بھی ساتھ چلنے کو اور عدم اعتماد اور اس طرح کے آپشن کو آزمانے کو تیار تھے۔ اچھا، دوسرا مولانا اور مسلم لیگ نون، ان سب کی راہ میں بڑی رکاوٹ جو تھی وہ کوئی نیا انتظام پہ اتفاق نہ ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یار سینٹ میں ہماری اتنی اکثریت ہے اور ہماری اکثریت اقلیت میں بدلتی جاتی ہے، تو اس صورت میں ان ہاؤس کسی منہ کی کیا ضرورت ہے۔ اب جو بنیادی تبدیلی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نواز شریف اور مریم کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا رستہ نہیں روکا جائے گا۔ اب مولانا کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رستہ نہیں روکا جائے گا، اور زرداری صاحب کو بھی یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رستہ نہیں روکا جائے گا، اور یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے ماضی کی طرح ادارے ڈھال نہیں بنیں گے۔ تو اس کے بعد یہ اس انیشیٹو کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ابھی جو آفٹر عدم اعتماد جو کیا نظام ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کس پارٹی کو وزیر اعظم ہوگا، کتنے عرصے معاملہ چلے گا، جلدی الیکشن ہوگا یا کہ نہیں، ٹینیور پورا کیا جائے گا، ان چیزوں پہ ابھی بحث شروع ہونی ہے۔ لیکن میں یہی پھر عرض کروں گا کہ اگر اس بد اعتمادی ان کی ختم ہو چکی ہو اور اگر امپائر اسی طرح غیر جانبدار رہے تو آگے جا کے مولانا اور زرداری اور یہ اتنے لچکدار لوگ ہیں شہباز شریف وغیرہ کہ اس کا کوئی فارمولا نکال لیں گے۔ ٹھیک، بالکل بالکل۔ اور اچھا، یہ صاحب صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آج ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ اس کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج بھی آئی ہے۔ آج کرسی کی جگہ صوفہ بھی وہاں پہ تھا پڑا ہوا لان پہ۔ پہلے سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوئی تھی صوفے پہ صوفہ کیوں نہیں تھا۔ تو بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج صدر صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات، صدر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات وہاں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب، یا کوئی وہاں بات بن جائے گی؟ اپوزیشن کے لیے بری خبر تو لگتی ہے یہ۔ تو
نہیں دیکھیں، ایک عمران خان صاحب دو طریقے آزماتے ہیں. وہ پہلے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کے ہاں بھی یہ چیز ہوتی تھی، اور جب گلے میں ہاتھ ڈالنے سے کام نہیں بنتا تو پھر وہی ہاتھ قدموں میں لے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا. پہلے خالد بن ولید کی مثالیں دی، پھر اسی طرح کبھی کہتے تھے کہ میں اگر مجھے نکالا اگر گیا تو مجھے نکالا اگر مجھے میں نکالا تو میں زیادہ خطرے میں ناک زیادہ خطرے ناک ہو خطر جاؤں گا. انہوں نے کہا ہاں خطرے ناک. ہاں میں خطرناک ہو جاؤں گا، یہ اس طرح. تو ان کو میسج ملا قول اور عمل سے کہ ان دھمکیوں سے کام نہیں بننا ہے. تو اس کے بعد وہ وہی ہاتھ وہ قدموں پہ لے گئے، اور یہ کافی دنوں سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن میرے خیال میں ان سب کچھ کے باوجود بھی ادھر سے وہ ادارہ وہ کچھ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے جو کہ پچھلے 3 سالوں میں ہوتا رہا. یعنی وہ فریق بننے پہ آمادہ نہیں ہے. جی فریق بننے پہ آمادہ نہیں. آپ بھی بڑے چست قسم کے فکرے جو ہے نا، جیسے آپ لکھتے ہیں نا کالم میں، صافی صاحب اس طرح نکال کے آپ تو وہ بنا لیتے. بہرحال ہم بڑھتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کی نہیں، اس طرف. کی آپ دیکھیں جہانگیر ترین کی طرف بڑھنے سے پہلے ہاں جی ہاں جی. اب وہ ایک ہیں شیخ رشید صاحب. حالانکہ ان کو کوئی ترجمان نہیں مانتا، لیکن ہاں وہ یہ بار بار امپریشن دیتے ہیں. اور غالباً آپ لوگوں کے پروگرام میں بھی اس کو نجم صاحب نے بالکل ہاں صحیح طریقے سے وہ کیا تھا. تو پہلے انہوں نے وہ تاثر دیا کہ جی وہ ان کا ہاتھ اب بھی عمران خان کے سر پہ ہے اور فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اگلے دن 2-3 دن بعد ان کو وضاحت دینی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ غیر جانبدار ہیں. تو بالکل. کسی نے ان کے کان کھینچے ہوں گے نا. یہی میں بالکل. کہہ رہا ہوں نا کہ اور پھر مولانا اور ان سب لوگوں نے بھی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہیں. تو بہرحال اتنا، ایک تو ملک کے جو حالات ہیں، دوسرا عمران خان صاحب ماضی میں جس طرح بار بار معافی تلافی کر کے پھر وہ حرکت کرتے ہیں، ایک ان کا ٹریک ریکارڈ. پھر اس وقت جو لوگ اہم پوزیشنوں پہ ہیں، تو اس کے بعد مجھے بھی یہ یقین ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ مزید اس نام نہاد تبدیلی کی خاطر، جو کہ ہر حوالے سے تباہی ثابت ہو رہی ہے، تو وہ مزید اپنے وقار کو اور اپنے کریڈیبلٹی کو اور اپنے پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.